آج کے سبق کی سرخی ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس پر ضرور عمل کیجئے۔ اب قصہ سنیے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایک سفر میں ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی، بھئی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری میزبانی کریں۔ قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم جو بڑے پریشان تھے، خدا کی شان، وہیں ہم گاؤں کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو گاؤں کے جو سردار تھا، ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک ماری، کسی بھی علاج سے اس کو صحت نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ آپس میں کہنے لگے، یہ مسافر جو آئے ہیں کچھ اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید کوئی ایسا شخص موجود ہوگا جو اس کا علاج جانتا ہو۔ بالآخر یہ لوگ سارے کے سارے ہمارے پاس آئے، بھئی ہمارے چودھری کو جو ہے بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت پریشان ہے، ہم علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تمہارے پاس اگر کوئی علاج ہو یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو بھیجو۔ جب ہمارے پاس وہ ضرورت لے کر آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا علاج تو ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ تم نے ہماری میزبانی نہیں کی نا، ہم علاج نہیں کریں گے۔ ہاں، اس شرط پر علاج کریں گے کہ یہ علاج کرنے کے بعد کچھ پیسہ دینا ہم کو، ہم مسافر ہیں، ہمیں ضرورت ہے پیسے کی بھائی۔ تو آخرکار چونکہ وہ چودھری تھے سب گاؤں والے، انہوں نے کہا کہ چلو آپ علاج کرو، فائدہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے کچھ بکریاں دے دیں گے تمہیں۔ اس کے بعد ہمارے قافلے میں ایک صحابی جن کا نام حدیث شریف میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیمار سردار کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، یہ میری نصیحت یاد رکھو۔ ادھر ادھر مولوی کے چکر میں مت پڑو، ادھر ادھر عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ کوئی کہے گا کالی مرغی لاؤ، کوئی کہے گا کالا بکرا لاؤ، کوئی کہے گا اتنے پیسے دو، کوئی کہے گا میں یہ پانی فلاں جگہ سے لاؤ، خواہ کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے آپ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فوراً پانی پر پڑھ کے دم کر دیا اور اس کو دے دیا، فوراً جو اس پر پڑھ کے اس پر دم کر دیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، جس سے وہ اسی وقت شفا یاب ہو گیا، چنگا ہو گیا، چنگا منگا ایک دم دھڑلے سے اچھا ہو گیا۔ اب جب وہ اچھا ہو گیا تو وہ خوش ہوا۔ اب وعدے کے مطابق انہوں نے بکریاں بھی دی، سب ساتھی خوش ہو گئے۔ اب جتنے ساتھی تھے انہوں نے آپس میں بانٹنے کا مشورہ کیا، لیکن ابو سعید خدری کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یار پیسے تو لے لیے ہیں، بکریاں تو لے لی ہیں، لیکن قرآن شریف پر یہ اجرت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، کیا ہے کیا نہیں، اس لیے بھی آپس میں بانٹو مت، بلکہ ہم واپس جب جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہاں جا کر یہ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ جماعت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی واپس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا اور بکریاں بھی سامنے کھڑی کر دی کہ حضرت یہ بکریاں ملی ہیں، اب اتنا بتائیے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ گزشتہ کل اللہ ہنسے تھے جو میں نے قصہ بیان کیا تھا، اور آج حضور ہنس پڑے، ایک دم سے ہنس پڑے، اور حضور نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ تو ابو سعید خدری نے جواب دیا، لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر وقت میں ساری حدیث کیا بیان کروں میں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ایک، پھر آپ نے حکم دیا یہ حلال ہے
تم سب کھاؤ، آپس میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ رکھیو، میں بھی پارٹنر ہوں اس میں، میرے گھر بھی بھیجیو، میرا بھی حصہ رکھیو۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو کھاؤ اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو، میری بھی پارٹنرشپ رکھو، اور میرے گھر میں بھی ایک دو بکریاں جو بھی آتی ہوں، یعنی تم سب جو ہے بانٹو، یہ سمجھ لو گویا میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور ایسے میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سورہ فاتحہ پر اور بھی بیان کروں گا۔ اب تو میری نصیحت اتنی یاد رکھو، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو، بچہ بیمار ہے، یہ دوا کرنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے فوراً دم کر دیجئے، اور پھر پانی کی طرف اپنا منہ تھوڑا سا قریب کر کے سورہ فاتحہ پڑھیے، منہ دور نہیں، اس طریقے سے پڑھیے کہ آپ کے منہ کی ہوا جو ہے نا یہ پانی میں جائے، ایسا قریب کر کے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، اللہ کی ذات سے امید ہے فوراً شفا ہو جاوے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ عاملوں کے چکر میں، باپوں کے چکر میں، مولویوں کے چکر میں، تعویذوں کے چکر میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اے اللہ تو ہمیں شفا دے اور ہمارے سارے بیماروں کو شفا دے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔